السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کذب بہ قومک وہو الحق۔ اسے آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دو میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے، ایک موقع ہے۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پیچھے والی آیت میں کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ پھیر پھیر کر لانے کا مطلب، اس سے اگر قرآن مجید کی آیات مراد لی جائے تو اس کو پھیر پھیر کر لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک آیت کو بار بار ذکر کرنا۔ قرآن مجید کے اندر نماز، روزہ اور اسی طرح جتنی اہم چیزیں ہیں ان کو کئی دفعہ ذکر کیا گیا۔ بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار تکرار سے کی جاتی ہے تو وہ قرار پکڑتی ہے، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو بار بار کرنے کا مقصد ہے دل میں ایک چیز کو بٹھانا۔ اور اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ ہے ایک ہی بات کو کئی اندازوں سے کرنا، مختلف طریقوں سے کرنا، کبھی غصے والے انداز سے، کبھی نرمی والے انداز سے، اور کبھی سزا کا ذکر کر کے، اور کبھی جزا کا ذکر کر کے، کبھی اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، کبھی برے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، مختلف طریقوں سے۔ تو ہم آیات کو کئی طریقوں سے لے کر آتے ہیں، بار بار بھی لے کر آتے ہیں، اور ہر دفعہ اس کو جب لاتے ہیں تو انداز بھی بدلتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پیار سے بات سمجھ آتی ہے، بعض ہوتے ہیں ان کو غصے کی سمجھ آتی ہے، بعض ہوتے ہیں وہ لالچ جب تک نہ دیا جائے وہ بات نہیں مانتے، ان کے لیے جزا کا ذکر یا سزا کا ذکر۔ یعنی انسان کی نفسیات کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کے اندر ہر حکم، جتنی انسانیت دنیا میں پائی جاتی ہے ان کی نفسیات کے اعتبار سے بھی حکموں کو مختلف اندازوں میں بیان کیا گیا کہ جو جس طرف رغبت رکھتا ہے وہ چیز اس کے اوپر اثر کر جائے۔ لیکن ان آیات کو بار بار پھیر کر لانے کے باوجود کذب بہ قومک، آپ کی قوم ان آیات کو جھٹلا چکی، وہ اس کو نہیں مانتی۔ وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دو میں تم پر وکیل، یعنی میں زبردستی تمہیں کوئی چیز منوانے والا، اصرار کرنے والا، زبردستی ہی تمہارے اندر ایمان داخل کرنے والا یہ میں نہیں ہوں۔ بس میرا کام تم تک پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، تم نے نہیں مانا بس ٹھیک ہے، میں وکیل نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، رہی بات کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کا عذاب جلدی آئے، تو بات ہے کہ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہے۔ لکل اجل کتاب، جب وہ وقت آئے گا اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں یقین ہوگا کہ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ قبول کرتا ہے لیکن لکل نبأ مستقر۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی دہائیوں بعد پوری ہوتی ہیں۔ انبیاء کی بعض دعائیں کب مانگی اللہ سے اور کب جا کر پوری، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ انبیاء کی دعاؤں میں بھی سالوں کے وقفے آتے رہے، کوئی ضروری ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور نیچے آنے سے پہلے وہ ضرورت پوری ہو، ایسا نہیں ہوتا، وہ لکھی گئی ہے اللہ کے ہاں، اس کا جب مقرر وقت آئے گا وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ ایک تو اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو کبھی مایوسی نہیں آئے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کفار کو مہلت دینا، ان کو ڈھیل دینا، یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں پکڑتا کیوں نہیں، اللہ انہیں سزا کیوں نہیں دیتا، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو زبردست طریقے سے پکڑنا چاہتا ہے۔ ان اللہ لَيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور جب اس کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو وعدے تھے وہ سچے تھے، کیونکہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، جب وقت آئے گا ان قریب تم جان لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا